الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری شریعت کا امتیاز یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں تک پہنچنے والے راستوں کو بھی حرام کر دیا ہے تاکہ مومن بندہ حرام چیزوں سے دور رہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے فحش کاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے بند کر دیا، نگاہوں پہ پابندیاں لگا دیں، اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے رہنے سے پابندی لگا دی، اسی طرح ہاتھ پاؤں کو اپنے اختیار میں رکھ کر کے غلط جگہ اس کو استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے اسی سلسلے میں ہے، جو کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، تم لوگ کسی بھی اجنبی عورت کے پاس جانے سے رکو جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ یعنی آپ کتنے بھی اچھے مقصد سے کہیں جا رہے ہیں، وہاں پر اجنبی عورت ہے اور آپ اور وہ اجنبی عورت اکیلے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے۔ دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دلوں میں غلط قسم کے خیالات ڈالتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا یہ حرام ہے، گرچہ کوئی قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، لیکن تنہائی نہیں ہونی چاہیے۔ انصاری ایک صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ افرأیت الحمو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ حمو کا مطلب یہ ہے، جو اس کا متعین معنی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس کو حمو کہتے ہیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے اس میں کزنس ہو گئے، عورت کا بہنوئی ہو گیا، اس طرح جو رشتہ داری ہے، ایسی رشتہ داری جن کا آنا جانا ہے اور ساتھ میں ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے تو اس کو حمو بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، حمو یعنی اس طرح کے رشتہ دار موت ہیں۔ یہ بہت عظیم جملہ ہے، اور عرب میں یہ رواج تھا جب کسی چیز کی خطرناکی کو بتانا رہتا تو موت سے تعبیر کرتے، یعنی کزن کے ساتھ، اسی طرح بہنوئی کے ساتھ، یا اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جو جن کا گھر میں آنا جانا ہے، تنہائی اختیار کرنا موت کے مثل ہے، موت کی طرح ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ موت کو اختیار کر لو لیکن یہ عمل نہ کرو، حالانکہ یہ خطرناکی اجنبی مردوں سے بھی ہے، لیکن اجنبی مرد اگر گھر میں آتے ہیں تو اس میں پڑوس والے ہیں، دوسرے جو پہچان والے فوراً انگلی اٹھائیں گے کہ وہ فلاں آدمی آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا، لیکن اگر رشتہ داری ہے تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، اور گھر والے بھی سہولت برتتے ہیں، وہ داخل ہوتے ہیں نکلتے ہیں۔ تو دیور ہوا، جیٹھ، اسی طرح بہنوئی، ان سارے لوگوں سے پردہ لازم ہے، پردہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا کام ہی ایسا ہے یا ہماری جوائنٹ فیملی ہے ہم پردہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ امہات المؤمنین سے زیادہ بڑھ کر کام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری امہات المومنین جنہوں نے ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی کے معاملات پہنچائے، خفیہ چیزیں بتلائی جن کی ضرورت تھی امت کو، اور ان سے زیادہ مشغول میرے خیال سے کوئی عورت نہیں ہو سکتی، جن کے پاس تعلیم لینے کے لیے صحابی آتے تھے اور جن کو اللہ نے امت کی مائیں قرار دی۔ اس کے باوجود قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، اے صحابی یا اے لوگو ان سے حجاب کے ساتھ پردے کے آڑ سے سامان طلب کرو۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور اکثر گھرانے اس سے دو چار ہیں، جوائنٹ فیملی ہی میں رہتے ہیں،
تو کیا وہ پردہ ترک کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کی الگ الگ بلڈنگ ہو، ہمارے یہاں اتنی مالداری نہیں ہے، تو جوائنٹ ہی ہو کر کے رہنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ہر ام المومنین کے لیے ایک کمرہ تھا، اور اتنی جگہ تنگ تھی کہ پردہ لگا کر کے بیٹھتے اور صحابہ کرام وہاں بیٹھ جاتے تو جگہ تنگ ہو جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے شرم کے ان کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ چلے جاؤ۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرتے ہوئے آیتیں اتاری کہ اے صحابی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو اپنا کام جیسے ہو جائے نکل جایا کرو۔ تو جوائنٹ فیملی میں ہمارا یہ کہنا کہ نہیں ایک ساتھ رہتے پردہ نہیں ہو سکتا، پردہ ہو سکتا ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں مشقت ہے، تو مشقت ہی کر کے، مشقت ہی کے ذریعے یا اسی کے ساتھ ہی ہم کو جنت مل سکے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم اپنے جی میں جو آئے وہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم کو جنت بھی مل رہی ہے۔ تو جوائنٹ فیملی میں بھی اگر ضرورت ہو تو پردے کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، لین دین ہو سکتا ہے، یا ایک گھر میں رہ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی رعایت کریں اور ان چیزوں پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت والجلال آسان کرے گا ہمارے لیے، اور ہم جتنی مشقت اٹھائیں گے اسی کے حساب سے عظیم بدلہ اللہ رب العزت والجلال آخرت میں دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔